فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹریول کرتی ود ماریا اینڈ اجاز. کیا حال ہے ماریا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ زبردست، بہت اچھا گزر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ پتا ہے رمضان کے لیے آپ کے لیے ایک اسپیشل چیز لے کے آئے ہیں کہ عمرہ کی ہم آپ کو ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں، تفصیلات بھی دکھا رہے ہیں، مکہ کے مناظر دکھا رہے ہیں، مدینہ کے مناظر دکھا رہے ہیں، اور وہاں جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں. آج کل تو ویسے سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جتنی مدد ہو سکے سوال سے بالکل ایسے ہی ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کسی کی بھی ہیلپ کر سکیں. تو آپ کو ذرا تو پریپریشن کا تو بتا دیا تھا کہ کیا ہونی چاہیے. اب سفر کا ذرا بتاتے ہیں جب آپ یہاں سے نکلے. ایسے ہی پہلے ہماری جو تھی وہ کراچی سے فلائٹ تھی، اور پھر کراچی سے آگے جدہ کی فلائٹ تھی. تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کا گھر دیکھ سکتے ہیں. اور سارا رستہ آپ کا جو ہے نا وہ خوشی اس میں ہی گزرتا ہے. آپ جو ہے نا وہ استغفار پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف دیا ہے تو ہم پہنچ رہے ہیں. تو ہم یہاں سے بیسیکلی کیونکہ ہم ریموٹ لوکیشن پہ رہتے ہیں تو ہم نے کراچی سے فلائٹ لی تھی. یہاں سے ہم پہلے کراچی گئے، وہاں اپنے ریلیٹیو کے گھر کچھ دن رکے، اور پھر وہاں سے ہم کراچی سے جدہ کی فلائٹ تھی ہماری. ہاں بالکل. جدہ بھی ہم شام میں پہنچے ہیں، وہاں سے آگے ہم نے مکہ جانا تھا. تو مکہ ہم بائی روڈ گئے تھے اور کافی دیر لگ گئی تھی ہمیں پہنچتے ہوئے، اور ہم مڈ نائٹ پہنچے تھے مکہ میں. ہاں مڈ نائٹ پہنچے تھے بالکل. اور تھوڑا سا کمرے میں سامان وغیرہ رکھ کے چیک ان کر کے ہم عمرہ کے لیے چلے گئے. ہاں پھر ہم نے احرام وغیرہ پہنا، نیت کری، اور پھر ہم جو ہے نا صبح کے ٹائم تھوڑا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ریسٹ کیا تھا، اور پھر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے. یہ جو بات کہی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ واک کرنا شروع کرتے ہیں، ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں، ورنہ وہاں آپ کے پیر سوج جائیں گے. بالکل. وہاں آپ کو کھلیاں پڑ جائیں گی اور آپ ایکٹیولی مطلب پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے اور آنا جانا نہیں کر سکیں گے. آپ کے لیے پھر وہ نماز کے لیے آنا جانا بہت مشکل ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ 1 آور آپ کو یہاں پریکٹس ہونی چاہیے واک کے لیے، کہ آپ جو ہے نا پریکٹس ہو آپ کی واک کے لیے. اور جو جتنی یہ باتیں کہی گئی، یہ صحیح بات کہی گئی ہے کہ پہلی نظر پڑنے سے بہت افیکٹ آتا ہے. پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے. پہلی نظر واقعی بہت ہیبت ناک اور بہت بیان کے باہر ہے. اور یہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں پہلی نظر پڑے گی تو میں یہ دعا مانگوں گا، کچھ یاد ہی نہیں رہتا آپ کو. جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑتی ہے نا تو بس آپ زمین کی طرف پاؤں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سامنے کعبہ آتا ہے آپ بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک تو حیرانگی آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا کیا خوبصورت. مجھے تو جو تھا کہ میں نے جو خانہ کعبہ بکس میں دیکھا، جو ہمارے سامنے ہے، ہم ریئل میں اس کو دیکھ رہے ہیں، یقین ہی نہیں آتا بالکل بھی. ایسا ہی ہے. اور مذہبی فیکٹر کے علاوہ آپ اس کا سائز دے کر حیران ہو جائیں گے. وہ اتنا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، وہ جسٹس نہیں ہوتا، کیمرہ اس کے ساتھ جسٹس نہیں کرتا، وہ بہت بڑا ہے. بالکل. اس سے جو دکھائی دیتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ ہے. اور یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو کوئی ایک شخصیت یا کچھ بھی ہے جو آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہے. جی ایسے ہی ہے. تو ہم نے جو ہے وہ طواف کیا وہاں کا، اس کے بعد سعی کی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آب زمزم وغیرہ کیا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے اور جو ہے وہ بال کٹوا لیے. کہنے کو ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، لیکن اس میں مثلا 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو پورا، اگر آپ نے عمرہ اینڈ تک کمپلیٹ کرنا ہے تو. اور جو سعی والا ہے اس میں بھی بہت ایفرٹ لگتی ہے، وہ بھی ایک مشکل کام ہے. اور جب سعی آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ حضرت ہاجرہ کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے سال پہلے، اب تو سارا بن گیا ہے، پکا ہو گیا ہے، جب وہ کچی روڈ تھی یا جو بھی میدان تھا وہاں، وہ انہوں نے کیسے بھاگ دوڑ کی ہوگی. تو بہت آپ کو جو ہے نا فیلنگ ہوتی ہے کہ قدر آتی ہے آپ کو چیز کی. جی. اور ایک یہ بات وہی کہ وہ روشنی ہے یا بڑا نور کا وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو لائٹیں جل رہی ہیں صرف وہ ان لائٹوں سے وہ نور نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز کے ٹائم دیکھیں، اور جب مغرب ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ بھی بہت جو ہے نا وہ روپ پرور جو ہے نا وہ منظر ہوتا ہے کہ اور ایک اور احساس کہ آپ کو ایک چیز، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. وہاں پر ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک تنکا بھی ہلائیں گے تو آپ کو نا
دیکھا جا رہا ہے. بالکل مانیٹر 24 گھنٹے آپ کو کوئی مانیٹر کر رہا ہے. اور باقی یہ مکہ میں ہمارا ٹائم ویسے بہت اچھا گزرا کیونکہ ہم نے ہوٹل ایسی جگہ لیا تھا کہ ہم پیدل آ جا سکتے تھے زیادہ، تو وہ ہر نماز کے لیے آنا جانا یہ آسان تھا ہمارے لیے آنا جانا. ہم نے ادھر، لیکن یہ پیسوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مہنگا پیکج لیں گے تو قریب جگہ ملے گی، سستا لیں گے تو دور جگہ ملے گی، بسوں سے آئے جائیں گے. لیکن صرف جانے ہی بڑی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کہاں. بالکل تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ بھی کرنی پڑے تو اس کا آپ کہتے ہیں کہ اجر آپ کو زیادہ ملے گا. جی تو عمرہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے پھر ہم مدینے کے لیے روانہ ہوئے، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے. اور آپ ذرا تھوڑا کھانے پینے کا بھی گائیڈ کریں کہ کس طرح وہاں کھانے پینے کا یہی ہے کہ پاکستانی بنگلہ دیشی ریسٹورینٹس بہت زیادہ ہیں. سستا کھانا، اچھا کھانا، اور اگر اس میں کچھ ہے بھی تو آب زمزم سے سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور خوراک صاف ستھری، سستی، اور آپ وہاں کچھ بھی کھائیں، ساتھ آب زمزم پی لیں تو آپ کو جو ہے نا سب کھانا ہضم ہو جاتا ہے. اب میں جو کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہیں پیتا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نہیں پینا چاہیے. آپ آب زمزم کو کھانے کے بعد بھی پی لیں، پھر کچھ نہیں ہوتا پیٹ کو، کچھ بھی نہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے، شفا ہی شفا ہے، اس میں ہر بیماری میں جو ہے نا شفا ہے آب زمزم میں. اور ایک آخر میں بتا دیں، خانہ کعبہ کو جو بیچ میں ٹچ کیا، جو خانہ کعبہ کو ٹچ کریں تو کیا فیل ہو؟ وہ تو آپ جو ہے نا حیران پریشان ہو جاتے ہیں، سب اسٹل ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. آپ کو اپنے کہتے ہیں اتنا گناہ گار بندہ ہوں، نہ نمازیں صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے اتنے قریب بلا لیا، آپ کو خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کا شرف ملا ہے، موقع ملا ہے. تو آپ بس آنسو آپ کے جاری ہوتے ہیں، کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا، کچھ دعا نہیں آپ کو یاد آتی، بس آنسوؤں کے ذریعے نا آپ اپنا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی ٹچ کرنے سے بڑا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہ ہمارا مکہ کا سفر تھا. امید ہے آپ کو تصویریں پسند آئی ہوں گی، ہمارا یہ اکاؤنٹ بھی پسند آیا ہوگا، ڈسکرپشن بھی. تو اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ نہیں، بس کہ اللہ تعالیٰ سب کی قسمت میں نصیب میں عمرے کی سعادت لکھے، اور آپ جو ہے نا ایک دفعہ اگر سعادت ملے تو آپ ضرور جائیں. تو تھینک یو فرینڈس فار واچنگ. کیپ واچنگ ٹریول کرتی. بائے بائے.